السلام علیکم دوستو، میں آج کسی دعوت پر جا رہا ہوں اور جاتے جاتے راستے میں آج میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، تو اس میں مجھے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ایک واقعہ پڑھا میں نے، اور مجھے وہ بہت پسند آیا، میرے دل کو لگی وہ بات، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ باتیں شیئر کروں، اور وہ جو قصہ میں نے پڑھا تھا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو میں نے اس کتاب میں یہ پڑھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حج کرنے گئے تھے، اور وہاں منی، عرفات اور مزدلفہ میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آتی تھی کہ لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کا بازو پکڑا اور بھرے مجمع سے اسے باہر لیا اور پوچھا کہ اے بھلے مانس، تجھے پتہ ہے کہ جب تو پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ جل جلالہ میں حاضر ہوں، تو عالم غیب سے حاطب کی آواز آتی ہے نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا ہاں معین الدین، میں جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے۔ یہ میرا 24واں حج ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال میں ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ روندھی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے بولا کہ اے معین الدین، تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون میری باتیں سننے والا ہے؟ کون میرے گناہ معاف کرنے والا ہے؟ کون میری مدد کرنے والا ہے؟ میں کس در پہ جا کر گڑ گڑاؤں؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے میری بیماری سے شفا دے گا؟ اور کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا؟ خواجہ معین الدین، تو بتا مجھے کہ اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتا معین الدین، اس کے علاوہ اگر کوئی در ہے تو میں وہاں جاؤں، روؤں اور گڑ گڑاؤں۔ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے اپنے لرزتے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے، اور کپ کپاتے ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ جل جلالہ کو پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا اس طرح گڑ گڑا کر لبیک 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 کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے، تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، تو اسے بتاؤ کہ پچھلے 23 سال سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں، وہ سب اس کی لبیک 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 کی بدولت ہی قبول ہوئے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قصہ انہی کے لیے ہے۔